الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے میں جس عنوان کے تحت لب کشائی کروں گا وہ ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرات، دعا ایک مومن کی زندگی میں بہت ہی کارگر ہتھیار ہے۔ اس کی اہمیت اور ضرورت صرف مومن ہی نہیں، ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ جب بھی انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنے دلوں کی باتوں کو اس کے سامنے رکھتا ہے۔ حضرات، یہ دعا اس قدر اہم اور ضروری ہے، بالخصوص ایک مومن کی زندگی میں، کہ اسے وہی سمجھ سکتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کے قدر و مکان کا پتہ وہی لگا سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کا حقیقی طور پر عبادت کرتا ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ اسے لو لگائے رہتا ہے، ہمیشہ اسے رابطے میں رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک عاجز کمزور بندہ سمجھتا ہے، اپنے رب کو عظیم اور سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ اس کی قدرت کاملہ پر اور اس کی عظیم بادشاہت پر اسے یقین ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، صرف اسی سے پکارتا ہے، غیر اللہ کے در پر نہیں جاتا ہے۔ اسے دعا کی اہمیت کا اندازہ صحیح سے ہوتا ہے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا جو ہے یہ سب سے افضل عبادت ہے، اگر ہم اسے عبادت کا نام دیں تو، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کہا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، اور آپ نے عبادت میں اسے سب سے افضل قرار دیا ہے، یہ کہ فرما کر کہ افضل العبادہ الدعاء، کہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ یہ دعا اور اللہ رب العالمین کو پکارنا یہ کیسے عبادت ہے، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اس بات سے کہ عبادت جس طرح عاجزی و انکساری چاہتی ہے، دعا کے اندر بھی انتہا اور غایت درجے کی عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، صرف اسی سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، اپنے پورے وجود کو اس کے سامنے جھکائے ہوئے
اسی کی توفیق اور مدد کی آس لگائے رہتا ہے، اس طرح دل، زبان اور پورا جسم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے جس وقت وہ خلوص دل سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے۔ اسی لیے دعا کو سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر دعا کو اصل عبادت قرار دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء هو العبادہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس قول کی تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں، بیزاری اختیار کرتے ہیں، وہ جہنم کے اندر رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے۔ یہاں عبادت سے مراد دعا ہی ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتے ہیں، اس سے بیزاری اختیار کرتے ہیں اور غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں رسوا کر کے ڈالے گا۔ آپ اسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے بندوں کو کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنوں گا، کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیں تو یہاں پائیں گے کہ دعا کو ہر عبادت کا اہم حصہ اور اسے بحیثیت رکن قرار دیا گیا۔ جس طرح سے حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، کہ عرفہ میں ٹھہرنا اور وہاں جانا یہ حج ہے، یعنی عرفہ میں اگر کوئی نہیں جائے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا قبول۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عبادت آپ دیکھ لیں، اس کے اندر آپ دعا کو پائیں گے، بلکہ عبادتیں عموماً دعا ہی سے عبارت ہوتی ہیں۔ آپ نماز کو لے لیں، نماز کے اندر کیا ہے؟ دعاؤں سے عبارت ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے دعا استفتاح سے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے جس کو دعا کہا گیا ہے، اور سب سے اہم دعا ہے سورہ فاتحہ۔ آپ جتنے بھی ارکان اور واجبات ادا کریں گے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، ہر جگہ آپ دعا ہی پائیں گے، اور نماز کے اختتام پر بھی آپ دعا پڑھیں گے۔ تو پوری نماز جو کہ سب سے اہم عبادت ہے، دعاؤں پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کو جو ہے عبادت کے اندر رکن قرار دیا گیا ہے۔ بغیر دعا کے کوئی عبادت پوری نہیں ہوتی ہے۔ آپ حج دیکھ لیں جو کہ ایک اہم رکن ہے اسلام کا۔ پورے حج میں کیا ہوتا ہے؟ دعا سے حج شروع ہوتا ہے اور دعا پر ختم ہوتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، جو بھی آپ رکن اور جو بھی اس کا واجب ادا کریں گے، وہاں آپ صرف دعائیں پڑھیں گے۔ دعائیں ہی حاجی لوگ پڑھتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں۔ وہ چلتے ہیں، محنت بھی لگتی ہے، قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ وہ دعا پڑھیں گے۔ دعاؤں ہی کا حکم ہے۔ اکثر عبادتیں جو ہیں وہ دعاؤں سے عبارت، تو دعا یہ رکن ہے عبادت کے اندر۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، قرآن کو ختم کیا گیا ہے دعا پہ، آغاز کیا گیا ہے دعا پہ سورہ فاتحہ سے، اور اسے ختم کیا گیا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، جو کہ شیطان سے پناہ مانگنے اور ہر شر سے پناہ مانگنے کے لیے دعا کی حیثیت رکھتی ہیں دونوں صورتیں۔ تو قرآن کو ختم کیا گیا ہے دعا سے، دعا پر، اور شروع کیا گیا ہے دعا سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے افضل اور عزت والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی گویا اللہ رب العالمین اپنے بندے سے جو چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ یہی پسند کرتا ہے کہ اس سے وہ دعا کریں، اس سے جڑیں، اور اس سے اپنی باتیں رکھیں اس کے سامنے، توبہ استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، تسبیح کریں۔ بلکہ اللہ رب العالمین اگر بندہ دعا نہیں کرتا ہے تو اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے،
تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ جو دعا کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، ان کو توابین کہتے ہیں۔ آدمی دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو دعا نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتا ہے، اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اس کو نہیں پکارتا ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دعا جو ہے یہ بہت ہی آسان عبادت ہے، اسے آپ ہر جگہ ہر وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی جگہ متعین نہیں ہے، کوئی حالت کوئی کیفیت متعین نہیں ہے۔ آپ کھڑے بیٹھے سوئے لیٹے اور جس بھی حالت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس بھی وقت میں آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں، اس کو پکار سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کسی جگہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ آپ کو نفل نماز بھی اگر پڑھنا ہو تو اس کے لیے آپ کو وضو بنانا پڑے گا، جگہ دیکھنی پڑے گی اور ساری چیزیں۔ کوئی بھی عبادت ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط، کچھ نہ کچھ اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن آپ دعا کبھی بھی اللہ رب العالمین سے کریں، کسی وقت بھی کریں، کسی بھی حالت میں ہو۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، اب اس وقت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے دل میں اپنی زبان سے اس وقت بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بائک چلا رہے ہیں یا ایسی حالت میں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں، کوئی وقت اور کوئی حالت، کوئی کیفیت خاص نہیں ہے۔ یہ بہت ہی آسان عبادت ہے، اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا، اس سے رابطہ قائم کرنے کا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل حیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ ذکر کیا؟ یہ دعا ہے، ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اسے پکارنا، اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر اس سے معافی مانگنا، یہی اللہ کا ذکر کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا۔ تو دعا جو ہے یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اس کی وجہ سے انسان کی مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے بہت ساری مصیبتوں سے بچا سکتا ہے، آنے والی بلاؤں کو اس پر سے ٹال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان کے آخر میں قل ما یأبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ یہ مکہ والوں کے بارے میں کہ اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا، اگر تم اپنے رب کو نہ پکارتے، اللہ کو اگر تم نہ پکارتے، اسے نہ یاد کرتے، تو اللہ کی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کافر بھی جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، اور کفار کے بارے میں آتا ہے، مکہ والوں کے بارے میں، کہ وہ جب مصیبتوں میں پھنستے تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، خالص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے بچا لیتا تھا تو پھر وہ دوسروں کو شریک کرنے لگتے تھے، دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، لیکن جب مصیبت میں آتے تھے تو فوراً اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کے دیکھیے جو مشرکین ہیں، وہ مصیبت میں بھی پھنستے ہیں تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آج کے مشرکین ہیں، موجودہ دور کے جو شرک کرنے والے ہیں، یہ نبی کے دور کے جو مشرکین تھے مکہ والے، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدترین ہیں یہ آج کے مشرکین۔ اور یہی وجہ بتائی انہوں نے کہ قرآن کی گواہی ہے کہ جب وہ مصیبت میں پھنستے تھے تو اللہ کو، خالص اللہ کو پکارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے نجات دیتا تھا۔ لیکن آج کے مشرکین ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو تھوڑی بھی مصیبت آئے گی تو غیر اللہ کو پکاریں گے، کوئی یا حسین کہے گا، کوئی یا علی کہے گا، کوئی یا
عبد القادر جیلانی کہے گا، کوئی فلاں کہے گا، کوئی فلاں کہے گا۔ وہ مصیبت میں بھی چھوٹی بھی مصیبت اگر آئے تو وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ یعنی آج کے جو مشرکین ہیں وہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، تو یہ اس وقت کے مشرکین سے بھی بدتر ہیں۔ انہوں نے جو تحریک چلائی تھی جزیرۃ العرب کے اندر، اس کا نتیجہ ہے آج کہ وہاں پر یہ شرک، بدعت اور خرافات سے پاک ہے وہ پوری سرزمین۔ وہاں پر ایسی کوئی چیز آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ ان کی تحریک کا بہت بڑا اثر ہے، بلکہ وہی نہیں، اور بھی دوسرے علاقوں میں اس کا اثر پہنچا، جو انہوں نے ایک خالص تحریک چلائی تھی توحید کی، اور یہ کہ جو شرک کو کیسے ختم کیا جائے، بدعات کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو یہ دعا سے اللہ رب العالمین بندوں کو ایک تو اس پر آئی ہوئی مصیبت ختم کرتا ہے، اور دوسرے آنے والی مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، نہیں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ دعا جو ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام کثرت سے دعائیں کرتے تھے، تو دعا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، رسولوں کا طریقہ ہے۔ کوئی آدمی اگر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ سارے انبیاء کی یہ سنت رہی ہے، ہمیشہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اپنے لیے دعا کرتے تھے، اپنی اولاد کے لیے کرتے تھے، اپنی قوم کے لیے کرتے تھے۔ جہاں ایک طرف وہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف بلاتے تھے، وہیں پر وہ ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے، ان کی کامیابی کے لیے، دنیا آخرت میں ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائیں، جہنم میں نہ جائیں، اس کے لیے وہ ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح کی دعا، حضرت یونس کی دعا، حضرت موسیٰ کی دعا، بہت سارے انبیاء کرام کیسے وہ اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں کی ہیں، مکہ والوں کے لیے، طائف والوں کے لیے، پوری امت کے لیے۔ تو نبی، یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ سورہ انبیاء میں آپ دیکھیے مختلف انبیاء کا ذکر ہے، کیسے ان کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا خاص طور سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیسے جب وہ مصیبت میں پھنسے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ اس کے بعد حضرت زکریا کی دعا کا ذکر ہے دوسری آیت میں کہ ان کو اولاد نہیں، تو کیسے انہوں نے اللہ رب العالمین سے اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو سنا، قبول کیا فوری طور پر، اور انہیں یحییٰ کی خوشخبری دی گئی ایک بیٹے کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارے انبیاء جن کا ذکر میں نے کیا ہے، یہ نیکیوں کے کام میں جلدی کرتے تھے، یہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے نیکیوں میں، بھلائیوں میں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہر حال میں ہمیں پکارتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے، وہ چاہے خوشی کی حالت میں ہو یا غمی کی حالت میں ہو، خوف کی حالت میں ہو یا رغبت کی حالت میں ہو، ہمیشہ وہ ہمیں پکارتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دعا جب بندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، تو اسے 3 فوائد میں سے کوئی ایک نہ ایک ضرور ملتا ہے۔ دعا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، تو یہ ایک مومن کو تصور ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت دعا کیا، فلاں چیز اللہ سے مانگا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بہت ہم نے اللہ کو پکارا، بہت دعائیں کی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ کیسے کیسے لوگ بولتے ہیں
میں نے ایک تقریر سنی، کون تھے وہ؟ ڈاکٹر اسرار، عربوں پر بد دعا کر رہے ہیں اور صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ میں جو امام ہے یہ لوگ دعا کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، نہیں قبول کرتا ہے، ایسا اور ویسا۔ آپ کون ہوتے ہو کہنے والے قبول نہیں کرتے؟ خانہ کعبہ میں ایک آدمی دعا کر رہا ہے اور آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہو؟ تو ایک تو یہ کہ ہمیں کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، کوئی بھی، حتیٰ کہ کافر بھی اگر اللہ تعالیٰ کو پکارتا تو نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی دعا اللہ نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا سنتا ہے، ہر انسان کی دعا سنتا ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مصیبت میں جب پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ختم کرتا ہے۔ یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے، چاہے کافر ہو یا مومن ہو، اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ابھی بات گزری کہ کیسے اللہ تعالیٰ جب کافر لوگ مصیبت میں پھنستے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ان کی پکار سنتا تھا اور ان کی مصیبت کو ختم کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کی دعا کو آپ اس طرح سے رد کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ بھی جو خانہ کعبہ میں دعا کر رہا ہے۔ ابھی میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیسے ایک مومن کی دعا جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، رد نہیں کرتا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ ما من مسلم يدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم الا اتاه احدى ثلاث، اما يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخرہ واما ان يدفع عنه من السوء مثلها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، ایک مسلمان مومن بندہ جب دعا کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی قطع رحمی کی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب ایک مومن بندہ دعا کرتا ہے اور وہ اللہ کی کوئی نافرمانی اس میں نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی قطع رحمی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آگے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اما یعجل له دعوتہ، یا تو وہ مومن بندہ، وہ مسلمان جو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جس چیز کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، فوری طور پر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہا ہے، فوری طور پر اس کو اولاد دے دیا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی، وہی چیز دے دی۔ یا اور کوئی چیز مانگ رہا ہے، جو چیز مانگ رہا ہے وہی چیز اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، چاہے اسی وقت فوراً دے دے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے اسی وقت اور وہ چیز اس کو مل جائے، یا پھر وہی چیز ملے لیکن ملنے میں تاخیر ہو، وہی چیز مل جائے فوراً۔ اس کی مثالیں قرآن میں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اولاد کے لیے، فوری طور پر فرشتے نے آ کر کے ان کو خوشخبری سنا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہی دعا قبول فرما لی فوری طور پہ، اور آ کر کے خوشخبری سنا دی، اور خوشخبری کی اولاد ہوگی اور نام بھی بتا دیا، یہ نام رکھنا، یہ حیا نام رکھنا۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر سن لیتا ہے اور وہی چیز عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہی چیز اللہ تعالیٰ دے مگر دیر میں دے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر جس وقت آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اس وقت آپ نے کئی دعائیں کی تھیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، مکہ والوں کے لیے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا یدعو، اے اللہ ان کے درمیان، یعنی میری ذریت کے درمیان ایک رسول بھیجنا جو انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے گا،
ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے گا۔ یعنی بنو اسماعیل کے اندر انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ رسول بھیجنا، لیکن فوری طور پر یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کیا۔ قبول ہوئی وہ دعا، اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کو قبول کیا اور وہی چیز ان کو ملا، لیکن کب؟ 3000 سال کے بعد۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، لیکن سارے انبیاء اور رسول جو آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسحاق جن کا لقب اسرائیل ہے، اور انہی کی طرف منسوب سب کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کا لقب جو ہے اسرائیل ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد، ان دونوں نبیوں کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق اور اسماعیل ہیں، دونوں بھائی، ان کے بعد جتنے نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سب کس کی نسل سے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، جن کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ کیا تھا؟ اسرائیل تھا۔ اسی وجہ سے سب کو جو ہے اسرائیل کے بیٹے بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ سارے انبیاء انہی میں آئے۔ 3000 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کو نبی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو آپ جو ہے بنو اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسحاق کی نسل سے آپ نہیں ہیں، اس لیے آپ جو ہے بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ جو ہے بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی دعا سنی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، دعا کا نتیجہ ہوں، دعا ہوں۔ اب دیکھیے کتنی دیر کے بعد؟ 3000 سال کے بعد تقریباً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اسے پورا کیا۔ تو یہ پہلی صورت ہے، اللہ رب العالمین بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے بعینہ ہی اسی چیز کو عطا کرتا ہے، اور وہی چیز اسے دیتا ہے، چاہے فوری طور پر ہو یا لیٹ میں ہو کچھ۔ اس لیے آدمی کو جلدی نہیں مچانا چاہیے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے سکتا ہے، چاہے فوری طور پر یا کچھ لیٹ میں یا کچھ دیر میں۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ چیز اسے نہ دے جو مانگ رہا ہے، جو بھی کوئی نعمت ہے یا اور کوئی چیز ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی خیر کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہا ہے، اللہ کے نزدیک وہ چیز اہم نہیں ہے، اس کے جو چیز وہ مانگ رہا ہے اللہ کی ہے وہ چیز اہم نہیں ہے، ہم اپنے لیے اہم سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ چیز اہم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے بدلے میں اجر و ثواب جو ہے جمع کر دیتا ہے، ذخیرہ کر دیتا ہے آخرت کے لیے۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اس دعا کو اجر و ثواب میں بدل دیتا ہے آخرت کے لیے۔ آخرت میں جہاں پر نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، وہاں انسان صرف اور صرف نیکی کے لیے دوڑے گا، وہاں نیکیوں کا حساب ہوگا، وہاں روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں نیکیوں کی بڑی قیمت ہوگی۔ دنیا میں انسان جتنے ایک دوسرے کے خلاف ظلم کیے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو بھی کیا، وہاں جو حساب ہوگا نیکیوں سے ہوگا، نیکیاں اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اور اگر ظلم ابھی بھی ختم نہیں ہوا تو دوسروں کے گناہ جو ہے اوپر لاد دے گا۔ تو نیکیوں کا اس وقت جو ہے اس وقت اس کی بڑی اہمیت ہوگی، بڑی قیمت ہوگی۔ تو ایک مومن بندہ جو دعا کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں میں کنورٹ کرتا رہے، بدلتا رہے، تو یہ کتنی جو ہے اچھی بات ہے۔ بھئی دعا کرنے میں کیا لگتا ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، وہ چیز ہمیں جو مانگ رہے ہیں نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے لیے اجر و ثواب بن رہا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے کہ آپ جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا، آپ کے نام اعمال میں جڑتا جائے گا، اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی دنیاوی نعمت سے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آخرت میں ہماری اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب جو ہے لکھ دے ہمارے نام اعمال کے اندر، جو وہاں پر کام آئے۔ کیونکہ یہاں ہم جو بھی نعمت ہے، جس بھی نعمت کے لیے دعا کریں گے، وہ اسی دنیا کے اندر چند ایام، چند مہینے یا چند سال کام آئے گا، لیکن جو نیکی بنے گی اس کے بدلے میں تو وہاں جو ہے جنت کے لیے کام آئے گا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے کام آئے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جو دوسری حالت ہے ہماری دعا کی جو ہے مقبولیت کا۔ اور تیسری صورت یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِمَّا يَدْفَعْ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ انسان پر کیا مصیبت آنے والی ہے، کیا پریشانی آنے والی ہے، ہم نہیں جانتے۔ جو مقدر میں ہے اس مصیبت کی بات ہو رہی ہے، دعاؤں کی وجہ سے وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارے اوپر کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، کس پریشانی میں ہم مبتلا ہونے والے ہیں، لیکن ہماری دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے یہ کوئی خاص اہم نہیں ہے، اس کے بدلے میں ہم اس کی مصیبت کو ختم کر دیں، اس بلا کو ختم کر دیں جو اس پر آنے والی ہے اور جس کی وجہ سے یہ پریشانیوں میں گر سکتا ہے۔ تو اس دعا کے بدلے میں گرچہ اللہ تعالیٰ وہ چیز ہماری نہیں ہمیں دے رہا ہے قبول کر کے، لیکن ہماری آنے والی ایک بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے دعاؤں کی وجہ سے، اس کی برکتوں سے۔ اور دعائیں یہ بڑی بابرکت ہوتی ہیں مصیبتوں کے خاتمے کے لیے۔ مصیبتیں ہمارے اوپر کیسے کیسے آتی ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک انسان تھوڑا کماتا ہے، لیکن وہ گھر میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی آل و اولاد جو ہے وہ صحیح لائن پہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں سب۔ دوسری طرف اس کے بیوی بچوں کا کوئی خاص مطالبہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے سب دیندار ہیں، ان کا کیریکٹر خراب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے سارے لوگ صحت اور عافیت سے ہیں، کسی بڑی پریشانی میں، کسی بڑی بیماری میں کوئی مبتلا نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ لوگ جو ہے گھر والے چین اور سکون سے ہیں، دلوں کو چین اور سکون ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، اور اس سے دعا کرنے سے، اس کی عبادت اور اطاعت کرنے سے، یہ ساری چیزیں جو ایسی ہیں، یہ سارے اسباب ہیں گھروں کے اندر چین و سکون لانے کے لیے، مصیبتوں کے نہ آنے کے لیے۔ بہت ساری مصیبتیں ہو سکتی ہیں اس پر آنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ کسی بیماری میں مبتلا کر دے، بچوں کو جو ہے ان کا کریکٹر خراب ہو جائے، اور بہت ساری یہ سب اللہ کی طرف سے بلائیں ہیں، مصیبتیں۔ لوگ بڑی بڑی رقم کماتے ہیں لیکن جو ہے انہیں سکون اور چین نہیں ہوتا ہے، سکون اور چین نہیں ہوتا ہے، پریشان رہتے ہیں۔ لیکن دعاؤں کی برکت سے، عبادت اور اطاعت کی برکت سے انہیں اللہ رب العالمین چین و سکون نصیب فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے دعاؤں کے کچھ آداب کے تعلق سے میں بیان کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے ضرورت ہے اخلاص اور سنت کی مطابقت۔ جو ہم دعا کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ رب العالمین کو ہم پکاریں، اس میں کوئی شرک وغیرہ کی ملاوٹ نہ ہو، وسیلہ واسطہ اور دوسرے ذریعے سے لوگ دعا بھی اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا۔ تو اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کو پکاریں، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو خالص کر کے، اپنی دعاؤں کو، اپنی عبادتوں کو خالص کر کے اللہ کو پکارو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو،
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک لمبی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اخلاص کی نصیحت کی کہ کیسے صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، جو تمہارے مقدر میں ہوگا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور جو ملنا نہیں ہے وہ کوئی تمہیں دے نہیں سکتا ہے اگر اللہ جو اسے روک دے۔ بچے تھے وہ چھوٹے سے، اخلاص کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں گھروں کے اندر اپنے بال بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے تو مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق بھی ہونا ضروری ہے کہ ہم کوئی چیز کر رہے ہیں اسے دین سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو ہماری دعا وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، شریعت سے ایسا ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ جو ہم عمل یہ کر رہے ہیں، جو ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور دعا کرنا ہے بہت بڑی نیکی ہے، تو سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو دو چیز کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے سنت کا ہونا ضروری ہے کہ سنت کے وہ چیز مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسلامی طریقے کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو ہماری دعا، اخلاص اس میں نہ پایا جائے، بلکہ اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہو، اس کے اندر بدعت پایا جاتا ہو، یہ ساری چیزوں سے خالی ہو۔ اخلاص ہونا چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ دعا کے آداب میں سے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اللہ رب العالمین، اللہ کو پکارنا، اس سے کچھ مانگنا ہاتھ اٹھا کر کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبین، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ کرم والا، شرمندہ اور حیا والا ہے۔ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کے اس سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو وہ خالی واپس کر دے، اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر دے، اپنے در سے اس کو حیا آتی ہے، اس کو شرم آتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا ہے، جبکہ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ 3 حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حالت ضرور ہوتی ہے، وہاں بھی یہی ہے کہ اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک صورت ضرور اس کی ہوتی ہے، یا تو وہی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے جو مانگ رہا ہوتا ہے جلد یا دیر میں، یا پھر آخرت میں اس کے لیے نیکی جمع کر دیتا ہے، یا آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک صورت ضرور ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب ہاتھ اٹھا کے بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا ہے۔ اور یہ دعا کے آداب میں سے ایک اور چیز ہے، اور بہت ہی اہم ہے دعا کی قبولیت کے اندر، کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے، بلکہ دعا کی ابتدا بھی، آغاز بھی اسی سے ہونا چاہیے، اور اختتام بھی اسی سے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے دعا کو شروع کرنا چاہیے اور اسی پر ختم کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں کیسے جو ہے سورہ فاتحہ ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے تعلق سے، جس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، یہ بیان کیا کہ آپ اس میں غور کریں اس سورت کے اندر کہ کیسے اللہ رب العالمین کی تعریف کی گئی ہے۔ شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد بندہ اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، اپنے اعمال، اپنی عبادت کا حوالہ دے رہا ہے، وسیلہ بنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی تعریف اس نے کیا مختلف ناموں کے ذریعے سے،
اور اللہ رب العالمین کی مختلف صفات کے ذریعے سے پھر اس نے اپنی عبادت اور اپنے عمل کا ذکر کیا، حوالہ دیا، پھر اس کے بعد وہ دعا کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی اہم دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بندہ یہی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ اصل دعا۔ اس کے لیے اس نے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی ہے، اس کی بڑائی بیان کی ہے، اور اپنے عمل کا حوالہ دیا، اپنے نیک عمل کا حوالہ دیا۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا کا بہترین طریقہ ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر ضرور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہو، اس کی بڑائی ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہو۔ اسی طریقے سے عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے دعا مانگتے وقت، اور اعتدال ہونا چاہیے، یعنی چپکے چپکے آدمی دعا مانگے، بہت زیادہ زور سے آواز سے نہ ہو، اور اس طرح من میں بھی نہ ہو کہ زبان پر اس کا ورد نہ ہو، تو اعتدال میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور چپکے چپکے خفیتاً۔ یہاں چپکے چپکے سے مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ دکھا کر کے نہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے تنہائی میں، اور یہ بھی ہے کہ مطلب بہت زیادہ زور زور سے نہیں۔ اپنے بعض صحابہ کو سنا زور زور سے پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو کہا تم لوگ کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے گا، زیادہ چلانے یا زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہرا نہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ایک حد اعتدال ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی کا جو ہے زبان پر ود ہونا چاہیے، زبان چلنی چاہیے، ایسا نہیں کہ من میں ہو زبان ہلے نہ، تو زبان ہلنا چاہیے، اس طرح سے آواز ہو کہ آدمی خود سنے، بغل میں کوئی دوسرا نہ سنے پائے، لیکن آدمی خود سنے، اس طرح سے وہ بولے، اس طرح سے۔ ایسے ہی نماز میں بھی، نماز میں جو دعائیں وغیرہ ہے، اگر زبان نہیں ہل رہی ہے، صرف من میں ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو زبان ہلنی چاہیے، آدمی جو بھی دعا پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے یا کوئی اور دعا پڑھے، کوئی اور سورت پڑھے، تو زبان ہلنی چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف من میں، زبان ہلنی چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے، رطب اللسان ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے حد اعتدال ہے، اسی کو اعتدال کہتے ہیں۔ اسے تجاوز نہیں کہ آواز زور زور سے پکارے، یا یہ کہ من میں اس طرح سے ہو کہ زبان پہ اس کا اثر نہ ہو، زبان ہی نہ ہلے، تو یہ دونوں صورتیں صحیح نہیں ہے۔ جو حد اعتدال ہے، جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، چپکے سے بھی ہو آدمی، لیکن چپکے سے مطلب یہ کہ خود سنے، کوئی دوسرا نہ سننے پائے، یہ مراد ہے۔ اور یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ من میں نہ ہو، بلکہ زبان اس کے لیے ہلنا چاہیے، اور اس کے اندر تواضع اور انکساری پائی جانی چاہیے۔ دعا کرتے وقت دل اور دماغ دونوں حاضر ہو، اور قبولیت پر پختہ یقین ہو، یعنی اس یقین کے ساتھ بندہ دعا کرے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری دعا قبول کرتا ہے، وہ قبول کرے گا، اس میں شک نہ ہو کہ پتہ نہیں میں مانگ رہا ہوں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، یقین ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں جی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھتا ہے رمضان کا، اسے اجر کا یقین ہوتا ہے، اور ایمان کے ساتھ رکھتا ہے اور یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی دعا ہے، دعا کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس کی قبولیت کا یقین ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لاهٍ، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جس کا دل غافل ہو، لاپرواہ ہو، لاپرواہی سے مانگے، وہ بول رہا ہے کچھ لیکن سوچ رہا ہے کچھ، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے یاد کر کے، دعائیں یاد رکھے ہوئے ہے اور پڑھ رہا ہے لیکن کچھ اور سوچ رہا ہے،
کہیں اور سوچ رہا ہے، تو اس کو غافل دل کہتے ہیں۔ جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو، تو دل اور دماغ سے حاضر ہو کر کے، یہ کہ آپ صرف اللہ رب العالمین ہی کا تصور رکھیں کہ میں اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں، اس سے کچھ فریاد کر رہا ہوں، اس کی دعا کر رہا ہوں، اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں، دل اور دماغ سے حاضر ہونا چاہیے یہ۔ اور دوسرے یہ کہ دعا کی قبولیت پر پختہ یقین ہو، یہ دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ہے، یقین ہونا چاہیے بندے کو۔ اور دوسرے یہ کہ دل اور دماغ حاضر ہونا چاہیے، دعا کرتے وقت غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے، اس کی قبولیت کے آداب میں سے ہے کہ کوئی دعا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو 3 بار بولنا چاہیے اس کے لیے، 3 بار اللہ کو پکارنا چاہیے اس کے لیے، اور بلکہ بار بار۔ اور دوسرے یہ کہ مایوسی نہ ہو، اور یہ کہ جلدی نہ ہو، جلدی نہ مچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعا باسم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا برابر سنتا ہے اگر اس کے اندر کوئی نافرمانی نہ ہو یا قطع رحمی نہ ہو، جب تک کہ وہ عجلت نہیں مچاتا ہے، جلدی نہیں مچاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی عجلت مچاتا ہے، جلدی مچاتا ہے، تو اس کی دعا نہیں سنتا اللہ۔ تو عجلت نہیں مچانی چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی جس میں کوئی نافرمانی ہو اللہ تعالیٰ کی، کوئی معصیت ہو، کوئی غلط کام دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے فلاں کو قتل کر دوں، یا اس طرح کوئی گناہ والا، کوئی نافرمانی والا، تو اس کو بھی اللہ نہیں قبول کرتا ہے۔ جس میں اللہ کی معصیت ہو، نافرمانی ہو، ایسی کوئی دعا، یا قطع رحمی ہو، قطع رحمی مطلب رشتہ کاٹنے والی چیز ہو، ایسی جو، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی ایسی چیز کے لیے دعا کریں جس سے 2 آدمی میں جدائی ہو جائے، تو اس کو بھی نہیں قبول کرے گا۔ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ 2 بھائیوں میں جدائی کو پیدا کر دے، وہ جو میاں بیوی ہیں ان میں جو ہے اختلاف پیدا کر دے، دعا کریں آپ، تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ اسی لیے لوگ سوچتے ہیں دعا کرتے ہیں اسے بد دعا، اس کو بد دعا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ خوشحالی میں ہوں یا تنگ حالی میں ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو ہے انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور غصے میں آ کر کے کسی پر بد دعا نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے اوپر، نہ اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، یا کسی بھی مسلمان بھائی پر بد دعا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تاکید فرمائی ہے کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا طاعا فیستجیب لکم۔ اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے مال و دولت پر بد دعا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے جس وقت تم اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ سے بد دعا کر رہے ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ وہ تمہاری بات سن لے۔ جو تم بد دعا کر رہے ہو سکتا ہے اللہ سن لے، اور ویسا ہو جائے بعد میں پریشان ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے تم نے بد دعا کر دیا غصے میں آ کر کے، یا اپنے اوپر کر لیا، اپنی اولاد پر کر لیا، بعد میں آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ کے نبی نے یہ کچھ تنبیہات کی ہیں۔ ہو سکتا ہے تم بد دعا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سن لے۔ خاص طور سے ماں باپ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے غصے میں آ کے بد دعا کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتا ہے۔ دعا کے قبولیت کے اسباب میں سے اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ کوئی دعا، کوئی خاص دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دعائے یونس ساتھ میں پڑھیں۔ دعا یونس کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعائے آدم پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس طریقے سے نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں، اور نوافل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حدیث قدسی میں ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہ اس کے بعد پھر وہ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اور وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے افضل اوقات اور افضل جگہوں کا اہتمام کرے۔ دعا تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے، لیکن افضل جگہوں کا اہتمام کرے اس کے لیے، جسے مصلی پر بیٹھ کر کے، یا مسجد میں، یا اسی طریقے سے حرمین میں، مکہ مدینہ میں، مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر۔ تو جہاں فضیلت جس جگہ کی آئی ہوئی ہے، جسے مسجد کی فضیلت ہے، 27 گنا زیادہ جو ہے فضیلت ہے، وہاں اگر عبادت بندہ کرتا ہے کسی بھی مسجد میں، گھر کے مقابلے میں یا دوسری جگہ کے مقابلے مسجد میں آ کر کے دعا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو 27 گنا زیادہ اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ بڑی اہمیت ہے۔ تو افضل جگہ کو اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے دعا کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے بہتر ہے یہ۔ اسی طریقے سے افضل وقت کا اہتمام کرنا، خیال کرنا، کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہدایت کی ہیں کہ فلاں وقت میں جو اللہ تعالیٰ زیادہ دعا سنتا ہے۔ مثال کے طور پر سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دعا زیادہ سنتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء، اس سجدے کی حالت میں اللہ سے زیادہ دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو سجدے کے اسی طرح سے اذان اور اقامت کے درمیان حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اذان اور اقامت کے درمیان جب بندہ دعا کرتا ہے تو اسے رد نہیں کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں، لمبی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں اترتا ہے دنیاوی آسمان پہ، اور پکار پکار کے کہتا ہے کہ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار سنوں، کوئی ہے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، میں اس کی مانگ پوری کروں۔ اس طرح کی بات ہے۔ تو آخری پہر میں، یعنی اور وہ کون سا حصہ؟ فجر سے پہلے کا وقت بہت ہی اہم ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے خصوصی طور پر دعا کو سنتا ہے۔ فرض نمازوں کے اختتام پر، فرض نماز آپ پڑھ لی، اس کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے افطاری سے پہلے روزے دار کی دعا، افطاری سے پہلے روزے دار کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ ایک روزے دار جب افطاری سے پہلے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا ہے۔ جمعہ کے دن جو ہے، جو مقبولیت والی گھڑی ہے، اس وقت دعا کرنا، وہ کون سی گھڑی ہے؟ عصر کے بعد ہے، یا جس وقت خطیب امام جو ہوتا ہے وہ منبر پر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ نماز ختم ہو جاتی ہے، یا یہ کہ جو ہے اس دن اذان اور اقامت کے درمیان ہے۔ بہرحال جمعہ کے دن جو ہے یہ ایک ایسی مقبولیت کی گھڑی ہے کہ اس وقت بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے، اسے رد نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا واسطہ دے کر کے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہیں، اس کے نام ہے، یا غفار اغفرنی، اے تو گناہوں کے معاف کرنے والے میری گناہ معاف کر دے، اے تو گناہوں کے بخشنے والے، اے تو غلطیوں کو چھپانے والے، اس طرح سے اے تو رب العالمین ہے، تو ساری جہان کا پالنہار ہے، مجھے فلاں چیز عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اس کے جو اوصاف ہیں بڑے بڑے، اس کا واسطہ دے کر کے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے دعا کرو، یہ حکم ہے قرآن کے اندر۔ اسی طریقے سے عمل صالح کا وسیلہ بنانا، اپنے عمل صالح کا وسیلہ بنانا۔ آپ کوئی نیک کام کیے ہیں، نیکی کیے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، یا اور کوئی نیک کام کی، تو اس کا واسطہ، میں نے اللہ تعالیٰ یہ کام کیا تھا، یہ تیری خاطر کیا تھا، میں اس کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو میری یہ پکار سن لے۔ تو اپنے نیک اعمال کا واسطہ بنا کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ہے ایمان کی ندا دینے والے کی بات، وہ ایمان کی طرف بلا رہا ہے، ہم نے جو اس کی بات کو سن لے اور ہم ایمان لے آئے، تو اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور تو ہمیں نیکوں کے ساتھ اٹھا۔ دیکھیں یہاں پر ایمان کا جو واسطہ بنایا گیا، تو اپنے ایمان اور نیک عمل کا واسطہ بنا کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ضروری ہے کہ جو ہے حرام کمائی سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ایک لمبی حدیث ہے کہ بندہ جب حرام کمائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنتا ہے۔
ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز ہی کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاک چیز کھاؤ اور عمل اچھا کرو، اور اسی طریقے سے مومنوں کو بھی حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے اندر ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر سے آیا ہے خانہ کعبہ کے اندر، وہاں وہ دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے یا ربی یا ربی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو ہے اس کا غذا حرام ہے، یہ ملبس و حرام، مشرب و حرام، مطعم و حرام، غذی بالحرام فأنی یستجاب لہ، اس کی غذا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا پینا حرام، اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ تو کمائی جو ہے حلال ہو اور حرام کمائی نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ سب دعا کی مقبولیت کے اسباب تھے۔ چنانچہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور اس کے لیے جو اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری اور دیگر چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، اور جو اسباب بتائے گئے ہیں انہیں اگر ہم اختیار کریں اور اپنے رب سے دعا کریں تو انشاءاللہ ہماری دعا رائے گا نہیں جائے گی، کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبولیت کا شرف بخشے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اور ہمارے جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں معاف فرما دے، ہمارے اندر جو بیمار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری ختم کر دے، انہیں تو مکمل شفا یاب عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ، ہماری وفات ہو ایمان پر ہو، اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے بچا، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔